بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جو ہے وہ دم کرنا کن جو ہے وہ کنڈیشنز میں جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ کیسے اور کیا پڑھنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ احادیث میں جو ہے وہ نظر بد اتارنے کا دم ہے، بچوں پر دم ہے کہ کیسے کریں، بیماری کے خاتمے کا دم، اور زہریلے ڈنک کا جو ہے وہ دم سے علاج کیسے ہوتا ہے، اور جسم میں اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو اس کے خاتمے کا دم ہے۔ دم جو ہے وہ کرنا بہت ہی کم چیزوں میں جو ہے وہ احادیث میں آیا ہے، اور باقی چیزوں میں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ صحیح مسلم کی اور مسند احمد کی ان احادیث میں ہے کہ زہریلے ڈنک، جلد پر نکلنے والے دانوں اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دم کرنا بہت ہی کم چیزوں میں جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے، اور باقی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ سنن نسائی کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کاموں کو ناپسند فرمایا ہے، اور ان میں سے جو ایک کام ہے وہ ہے موضوعات وغیرہ کے علاوہ دم کرنا۔ موضوعات جو ہیں وہ آخری 2 صورتیں ہیں، جن میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی چیز سے دم کرنے کو جو ہے وہ ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے۔ اچھا جی، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ معاشرے میں دم کرنے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں، لیکن جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت پھونک مارتے تھے۔ تو دم کرنے کی جو دعا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے آپ سے، اس کو کرنے کے بعد جو ہے وہ پھونک مارنی چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے وہ مسنون طریقہ ہے۔ نظر بد کے خاتمے کا دم۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حقیقت ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی، یعنی یہ اتنی سچی اور صحیح چیز ہے، سچ ہے، یہ نظر لگ جاتی ہے لوگوں کو۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا ہے میں اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے جسم کو لاغر دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن انہیں نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے لیے دم کرنے کا جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ان دوسری احادیث میں جو ہے وہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کراؤ کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ دوسری حدیث میں بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی مضمون ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر بد اگر جو ہے وہ اس کا خدشہ ہو یا ایسا ہو کہ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہو تو اسے دم کرا دینا چاہیے۔ کیسے دم کرانا چاہیے آئیں دیکھتے ہیں۔ نظر بد کی اگر علاج کی بات کریں تو صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ معوذتین جو ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آخری جو ہیں وہ 2 صورتیں ہیں قرآن میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن میں اعوذ آتا ہے نا، یہ وہ صورتیں ہیں، ان سے دم کر لیا جائے۔ دوسری حدیث یہاں پہ ہے کہ جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کا دم کیا کرتی تھی،
میں اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی: اے لوگوں کے رب، یہ تکلیف دور کر دے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ معوذتین کے علاوہ ہے، یہ دونوں بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ بچوں پر دم کیسے کریں؟ سنن ابن ماجہ کی اور سنن ابو داؤد کی ان احادیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے وقت یوں فرماتے تھے: میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، ہر شیطان سے اور کیڑے مکوڑے سے اور ہر دیوانہ کر دینے والی آنکھ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو، یا فرمایا کہ اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ دونوں جو انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دونوں جو ہیں وہ بچوں کو اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ بیماری کے خاتمے کا دم، یا اگر کسی بیمار کے اوپر جو ہے وہ دم کرنا ہو تو وہ کیسے کریں؟ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ان احادیث میں ایک ہی مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، یعنی اپنے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، لوگوں کو پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے۔ یعنی کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی جو ہے لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو آخری لمحات تھے ان میں بھی جو ہے وہ یہ دعا جو ہے وہ کرنا چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ چھڑایا اور پھر جو ہے وہ رحلت فرما گئے۔ مسند احمد کی اس طویل حدیث میں جو ہے میں اس کا جو ہے وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جھاڑ پھونک، تعویذات اور محبت کے اعمال سب شرک ہیں۔ پھر جو ہے صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کسی کو، یعنی یہ بات کہتے ہوئے، کہ تجھے صرف وہ دعا کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ وہی دعا ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ سے بیان کی گئی ہے کہ تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری شفا، ایسی شفا دے جو بیماری باقی نہ چھوڑے۔ یہ آپ جو ہے عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں جو ہے وہ ذرا سی مختلف جو ہے وہ دعا آئی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سامت کے بیٹے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دم کیا ہے، یہ ایسا دم تھا کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں، کیا میں تجھے وہ دم سکھا دوں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم کی تعلیم دی: اللہ کے نام کے ساتھ تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو تجھے ایذا پہنچائے، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، اور ہر آنکھ سے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو تجھے شفا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں جو تجھے شفا دے۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جتنی بھی یہ جو دعائیں ہیں اس میں جو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے حفاظت کی جو ہے وہ درخواست کی جائے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ یہ چیز اس جو ہے وہ دعا میں بھی تھی جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی، اور یہ اس دعا میں بھی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ جس دعا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا تھا۔
صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے۔ معوذات وہی صورتیں ہیں، معوذتین، جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے، اس طرح کے پھونک کے ساتھ، یعنی ہوا کے ساتھ جو ہے کچھ تھوک بھی نکلتا۔ پھر جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی۔ دوسری صورت میں بھی یہ دوسری حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کا بیان ہے کہ معوذتین جو ہے، اور جو دوسری پناہ لینے والی جو یعنی دعائیں ہیں جو اس سے پہلے آپ سے عرض کی تھی، جب رسول اللہ بیمار ہوتے تو وہ یہ پڑھتے تھے اور اپنے اوپر پڑھ کر پھونک مارتے تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ زہریلے ڈنک کا علاج کیسے کیا جاتا ہے دم سے۔ زہریلا جو ڈنک ہے وہ سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، بچھو کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی دوسرے جو ہے وہ موذی جو ہے وہ حشرات کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر کی حالت میں ایک قبیلے پر گزرے۔ قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یعنی ان کو کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے، یعنی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی کوئی مزدوری مقرر نہ کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینا جو ہے وہ منظور کر لیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے، یعنی کہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور پھر منہ کا جو تھوک ہے وہ جس جگہ پر جو ہے وہ ڈنک لگا تھا، جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا، اس جگہ پر وہ تھوک بھی ڈالتے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں کہ ہم یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ سے بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یعنی جو ہے وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ بچھو کے کاٹنے پر یا کسی بھی زہریلے جانور کے کاٹنے پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا چاہیے، اور اس جگہ پر جس جگہ پر کاٹا ہو وہاں پہ جو ہے وہ تھوک بھی ڈالنا چاہیے، تھوک سے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہاں پہ لگانا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں بھی جو ہے وہ پچھلی حدیث کا ہی جو ہے وہ بیان ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کی ذرا سی تفصیل بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ مریض کو 3 دن تک صبح شام سورہ فاتحہ سے دم کرتے رہے۔ جب وہ پوری صورت پڑھ لیتے تو اپنا لعاب جمع کر کر مریض پر پھونک دیتے، جس سے وہ گویا اپنے بندن سے کھل گیا، بالکل یعنی ٹھیک ہو گیا وہ۔ تو یہ بھی کچھ بیان ہے، لیکن قصہ مختصر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ اس جگہ پر ڈنک والی جگہ پر جو ہے وہ لعاب لگانا ہے۔ جسم میں درد کے خاتمے کا دم، یعنی اگر جسم میں کہیں بھی درد ہے تو اس کے لیے دم کیسے کیا جائے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں اس وقت سے ہوتا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو کہ میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے، بسم اللہ 3 دفعہ پڑھنی ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کی اور سنن ابو داؤد کی ان احادیث میں بھی جو ہے وہ وہی بیان ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن اس میں ایک ذرا سی چیز یہ بھی ایڈ ہوئی ہے کہ
جہاں پہ ہاتھ رکھا تھا وہاں پہ 7 دفعہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ میں پھر یہ دعا پڑھی۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں بالکل کہ آپ نے سیدھا ہاتھ وہاں پہ رکھا، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھی، ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے وہ یہ دعا جو ہے وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ درد میں آرام آئے گا۔ ان احادیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو صحابی جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے یہ حدیث، انہوں نے کہا ہے کہ جب سے ان کو مطلب فائدہ ہوا اس وقت سے وہ اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو ہمیشہ دم کا یہ طریقہ جو ہے وہ سکھاتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہے، لیکن آخر میں ایک یاد رکھنے کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا ہے جب کسی کو نظر بد لگ جائے، اور اس وقت بھی وہ خود بھی پڑھتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی کہتے تھے جب وہ بیمار ہو جاتے تھے۔ تو ان دونوں صورتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور کچھ احادیث میں بھی جو ہے وہ ان صورتوں کو پڑھنے کی جو ہے وہ ان کا فائدہ آیا ہے۔ وہ ذرا احادیث دیکھ لیتے ہیں، مختصر سی احادیث ہیں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کر، ان صورتوں کی مثل کوئی چیز نہیں جو تو پڑھے۔ دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام اور صبح کرو تو 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، تمہیں ہر روز 2 بار یہ کفایت کریں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے مسند احمد کی، اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں اس طرح پھونک مارتے کہ تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہوتی، اور ان میں یہ صورتیں تلاوت کرتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ہاتھ جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر اس طرح پھیرتے اپنے سر اور اپنے چہرے سے شروع کرتے، پھر جسم کے سامنے والے حصے پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 بار دہراتے تھے اور ہر رات کو یہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ معمول میں شامل تھیں، اور انہوں نے جو ہے ان صورتوں کو پڑھنے کا بار بار کہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ ہم نے ابھی جو ہے کہ وہ احادیث ہماری نظروں سے گزری ہیں جن میں نظر بد سے اور بیماری سے جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا دے، اور جو ہے اگر کبھی آپ کو دم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کسی پہ پیش آئے یا اپنے اوپر پیش آئے تو جی یہ احادیث بیان کی گئی ہیں، انہی سے جو ہیں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔